حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور تھی وہ بہت بڑی کتاب تھی. قرآن میں اس کے حوالے زبور کے نام سے آئے. وَكَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ یہ بھی کہا. اور وہ پھر شریعت کی بات کی ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان. حالانکہ یہ جو کانسیپٹ ہے آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان، یہ بنی اسرائیل سے پہلے حمورابی کے قانون میں موجود تھا. بیبلیون جو بابل کے ہاں یہ تھا یہ کانسیپٹ یہ والا. اور قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ پہ نازل کیا، کہا جی ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا. چونکہ ہمارے ہاں جو دو آیات جو بائبل میں ہے ان پہ ہمیں شریعت کے تحت ماننا ہمارے پہ لازم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں قرآن کو ماننا ہے. قرآن از اے لیٹسٹ ایڈیشن، اور بنی اسرائیل کی آیات جو ہیں وہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے وہ نہیں ہیں اس طریقے سے، ان پہ عمل نہیں ہوتا اس طریقے سے، اور ضروری بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے بیسیکلی وہ بن جاتا ہے. تو اب ایک اور یہ عقائد تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس علاقے میں جو موجودہ فلسطین ہے اور اسرائیل نے آکوپائی کیا ہوا علاقوں کو، تو وہاں پہ وہ گیت گایا کرتے تھے. اور گیت جب گاتے تھے تو اس وقت پرندے جو تھے وہ ہوا میں رک جاتے تھے. اور حضرت کو اور بھی اللہ تعالیٰ نے 2 معجزات عطا کیے تھے کہ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، اس سے وہ جنگ کے ساز و سامان اور وہ جو پروٹیکٹیو زرہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں لباس لوہے کا وہ بھی بناتے تھے ہاتھ کے ساتھ. تو اب جہاں وہ پرندے آتے تھے جب اسرائیل نے آکوپائی کیا اس ایریے کو، تو انہوں نے کہا یہ تو بیرن ایریا ہے، تو کہاں سے پرندے آتے تھے؟ انہوں نے پھر دیکھا تو نیچے سے چشمے نکلے دریافت ہوئے کنویں، اور انہوں نے دوبارہ کھیتی باڑی کی اور اس علاقے کو دوبارہ سبز و شاداب کر دیا. کہتے ہیں کہ اس میں وہ گیت جو حضرت زبور علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا میں اس کو گایا کرتے تھے وہ بھی زبور کا حصہ تھے. اب زبور کو سونگز کہتے ہیں، اور حضرت اقبال نے جب اس کو کہا ہے زبور عجم، اس پہ بھی اعتراضات لوگوں نے کیے ہیں، میں نے پڑھا ہے. آپ کا اقبال کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اقبال جو ہیں وہ اس کو ایک الہامی کتاب کا نام اپنی کتاب پہ رکھ لیں؟ یہ بھی لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ جی یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی قرآن جو ہے مصنوعی مانوی مولوی ہست قرآن در زبان پہلوی، یہ کیوں ہے؟ قرآن تو قرآن ہے. یہ ایک اس بحث میں آج جانے کا وقت نہیں ہے. میں بڑی تفصیل سے اس کو پڑھ چکا ہوں اور بڑی تفصیل سے اس کو ہم نے اس کا اندازہ لگایا. لیکن میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ زبر الحدید کا جب قرآن میں آیا تو زبر کا معنی زبر کا یہ پلیٹس بھی ہوتے ہیں لوہے کی، آئرن کی، جو جب حضرت سائرس نے جن کو ذوالقرنین کہتے ہیں، ذوالقرنین قرآن میں ہے اور ہم سائرس ہمارا خیال ہے، ہمارا خیال ہی نہیں ہے بلکہ مولانا مودودی نے بھی یہی خیال ظاہر کیا ہے، ثناء اللہ سہاروی نے بھی یہ خیال ظاہر کیا، ڈاکٹر اسرار نے بھی یہ خیال ظاہر کیا ہے، تو مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی یہی کہا کہ وہ سائرس تھا پرشین کنگ. تو میں اس میں بھی نہیں جانا چاہتا ذوالقرنین پہ اور ان پہ پرشین کنگ سائرس پہ، جس کے فارس کی جو سلطنت کا آغاز جنہوں نے کیا ہے تو ان کا. لیکن ہم جب اس جگہ پہ پہنچتے ہیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کی جو کتاب ہے، اس کتاب کے جواب میں علامہ نے وہ یہ لکھا ہے. اب جو ہم پڑھتے چلے جائیں گے، ہم آگے بڑھتے چلیں گے. ہم جس غزل پہ پہنچے تھے یہ حضرت اقبال کی یہ غزل ہے کہ نوائی من اذان پرسوز و بی باک و غم انگیز است، بخوشاکم شرار افتاد باد صبح خدم تیز است. وہ ہمارے ساتھی جو نئے آئے ہیں ان کے معلومات کے لیے کہ پرشین کی بذات خود جو زبان ہے نا وہ اردو کی طرح پلین نہیں ہے، سنسکرت جیسے اس میں امپلسز نہیں ہے. اور میرے خیال میں بر صغیر کی جو زبان یا پاکستان کی زبان جس میں امپلسز میں نے دیکھے ہیں وہ سرائکی ہے، جس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آپ کو ملتے ہیں، آواز اونچی نیچی اس میں آتے ہیں. ادروائز بر صغیر کی جو زبانیں ہیں سنسکرت سمیت، حالانکہ وہ ایرین لینگویج ہے، اس میں بھی وہ امپلسز اپس اینڈ ڈاؤنز نہیں ہیں جو پرشین کے اندر ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جب ہم اردو والے فارسی کو پڑھتے ہیں الفاظ تو وہی ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کے پرشین کے اس امپلسز کو فونیٹکس کو فالو نہیں کرتے.
اور فنیٹکس کو فالو نہ کرنے سے اس کی بیوٹی جو ہے نہ صرف ختم ہو جاتی ہے بلکہ اس کے میننگ بھی بکھر کے رہ جاتے ہیں. تو آج میں آپ کو یہ تھوڑا سا اس لیے کہتا ہوں کہ فارسی کا انداز جو ہے وہ افغانستان میں بولی جائے یا سینٹرل ایشیا میں یا ایران میں یا انڈیا میں بولی جاتی تھی، تو پرشین میں اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور بڑے ہر لفظ کے ساتھ واولز کو کیسے آپ نے اٹھانا ہے، کیسے آپ نے دبانا ہے، زیر اور زبر کو آپ نے کیسے کرنا ہے، اس پہ اس زبان کی بیوٹی ہے. اور اس زبان کو ایک خاص آہنگ عطا ہو جاتا ہے جو غزل میں جا کے وہ مینیفیسٹ کرتا ہے. اور اقبال کی غزل جو ہے جیسے فرماتے ہیں، نواؤ یہ من اذان پرسوز و بی باک و غم انگیز است، به خاشاکم شرار افتاده باد صبح دم تیز است. نوا یہ من میری نوا. نوا جو ہے وہ آپ گیت کو کہہ سکتے ہیں، نوا. اور یہ نئے سے آپ کہہ سکتے ہیں، نئے بنسری. اور نوا جو بنسری سے نکلتی ہے آواز، نئی آواز اور نئی کے لفظ کو جب ملائیں تو لفظ بنتا ہے نئی آواز، اور نئی آواز کو اگر مخفف کر دے تو نوا بن جاتا ہے. بڑا ایک اگین ان کی کمبینیشن کی جو بیوٹی ہے. نوا یہ من میرا نغمہ، از ان اس وجہ سے پرسوز ہے، بے باک ہے. بے باک کا معنی خوف ہوتا ہے، اور بے باک خوف کا خاتمہ. اور غم انگیز، اور میرا نغمہ غم انگیز بھی ہے. میں حرف شوق بھی کہتا ہوں، سوز بھی ہے اس میں، میری بے باکی بھی ہے، اور مجھے قوم کا غم بھی لے کے ڈوب رہا ہے. اس ساری چیزوں کو میں اکٹھا کرتا ہوں اپنے نغمے میں. اور میری حالت کیا ہے کہ خاشاک کہتے ہیں گھاس پھوس کے ڈھیر کو، بے خاشاکم میرے خاشاک کے اندر. جبکہ کبھی کبھی شاعر جو ہے خاشاک کو گھونسلے سے بھی تعبیر کر دیتے ہیں، کہ جس اقبال نے کہا ہے بڑے خوبصورت انداز سے، کہ بلکہ اس کے شعر کو شاید انہوں نے غنی کاشمیری کے شعر کو کہا ہے کہ میں نے گھاس پھوس اکٹھا کیا کہ میں اپنے آپ کو آگ لگا کے جلا دوں. جمع کردہ مشت خاشاکی کے سوزم خیشرا. میں تو یہ چاہتا تھا کہ میں گھاس پھوس کو اکٹھا کر اپنے آپ کو آگ لگا دوں. گل گما کرتے کہ ساز بندہ معاشیاں در گلشن. اور یہ جو بلبل تھا اس نے یہ سمجھا کہ شاید میں اس باغ کے اندر اپنا گھونسلہ لگانے کے لیے آ گیا. یہ ایک بیوٹی ہے خاشاک کی، گھونسلے کے ساتھ بھی اس کو بے خاشاک میرے خاشاک میں، میرے گھونسلے کے خس و خاشاک میں شرار افتادے، چنگاریاں آ کے گر گئی ہیں. وہ بعد صبح دم تیز است، اور صبح کی جو ہوا ہے وہ تیز چل رہی ہے. میرے تو گھونسلے کو آگ لگی ہوئی ہے اور ہوائیں تیز چل رہی ہیں. اور چونکہ میں جل رہا ہوں، میں نہیں جل رہا یا میرا گھر جل رہا ہے، اس کی وجہ سے میری آواز کے اندر سوز بھی ہے، بے باکی بھی ہے، اور غم انگیز بھی ہے. اب آپ اس کو اندازہ کر لیں کہ اقبال کے اندر کیا کرب کی کیفیت ہے کہ میرا گھر جل رہا ہے. وائی اٹ از برننگ. یہ آپ سوچ سکتے ہیں ان حالات کو، ان کیفیات کو جو 1924 25 26 میں تھی، جب اقبال پنجاب کی اسمبلی کے رکن تھے. 1926 سے 1929 تک سیاسی طور پہ وہ صورتحال کو دیکھ رہے تھے جو یہاں چینجز آ رہی تھی. تو سمجھ رہے تھے کہ بخاشاکم شرار افتادے، کہ میرے خس و خاشاک میں چنگاریاں آ گری ہیں. وہ بعد صبح دم تیز ہے، صبح کی آواز اتنی تیز ہے کہ یہ پامڑ بچن والا ہے. اور اس وجہ سے میری آواز کے اندر سوچ بھی پیدا ہو گیا ہے، بے باکی بھی اور غم بھی پیدا ہو گیا. اب فرماتے ہیں ندارت عشق سامانی ولیکن تیشائی دارت خراشد سینہ کوہسار و پاک از خون پرویز است. اب یہ جو حکایت ہے کہ شیرین جو تھی وہ کرسچن لڑکی تھی، خسرو پرویز کنگ تھا، اور خسرو پرویز کا جو حکومت کا دور ہے وہ غالباً 598 سے لے کے یہ بنتا ہے آگے چل کے کوئی 620 22 24 اس زمانے میں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ 24 سے بھی آگے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جو اس کو جاتا ہے وہ تقریباً 625 کے قریب جاتا ہے، 628 بھی آپ سمجھنے، کیونکہ اس سے پہلے خسرو پرویز کے بعد 4-5 کنگز آئے ہیں ایران میں پیدل بھی۔ آخری کنگ جو ہے جس کا نام یزگرد تھرڈ ہے، اس نے اس وقت حکومت سنبھالی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا خطبہ دے کے آ رہے تھے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ 598 عیسوی سے لے کے آگے اس زمانے کا بادشاہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سال تھے۔ اور پھر میں اس پہ بھی نہیں جانا چاہتا، سورہ روم جب نازل ہوئی ہے، جب اس نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا ہے، اور وہ سارے ہنگامے جو ہے میں اس ڈیٹیل میں آج نہیں جاؤں گا، وہ کسی اور موقع پہ، یا آپ میری کتاب سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا سورہ روم کی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کی جو تفسیر ہے اس سے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ جو فرحات تھا اس عاشق تھا پرانا شیریں کا، تو شیریں اس نے جب پانا چاہا، بادشاہ اٹھا کے لڑکی کو لے گیا تھا، تو اس نے کہا کہ تم اگر بے ستون سے لے کے یہاں تک دودھ کی ایک نہر لے آؤ تو پھر میں یہ شیریں تمہاری ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ پتھر توڑتا توڑتا بھی اس کے آثار ہیں، نہر بنائی ہوئی ہے انہوں نے بے ستون سے لے کے آگے۔ قصر شیریں ایک جگہ ہے ایران کا، وہ کیپٹل لیول کے ان کے کردستان جو صوبہ ہے ایران کا، اس کا، اور اس بارڈر پہ ہے عراق کے، اور اس کی سائڈ پہ ٹرکی کی سائڈ پہ، ٹرکی تو تھوڑا اوپر ہے لیکن اس کے قریب آ جائیں اگر، عراق کے ساتھ ہے قصر شیریں، کردستان کے علاقے میں۔ تو وہاں سے یہ اس کی نہر بھی موجود ہے، جو اسے کہتے ہیں نہر، اب خیر کھودی ہوگی، کھودی اتنے اس سے تیشے سے کیا کھودنا ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹتا کاٹتا جب اس کے مال تک پہنچا ہے تو اس کے بعد اس نے انکار کر دیا، اور انہوں نے کیا کیا ہے، خسرو کو کہا کہ شیریں مر گئی ہے، تو خسرو نے اپنے سر پہ تیشہ مارا ہے، اور تیشہ مار کے مر گیا، اور بعد میں شیریں نے نہر کے اندر چھلانگ لگا کے اس نے، یہ کہانی ہے لیکن چھلانگ نہیں لگائی، وہ اور کہانی ہے۔ نظامی سے اگر پڑھیں خسرو شیریں کی کتاب تو اس میں اور تفصیل کہ وہ بچ گئی، پھر کہیں چلی گئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ میں آج اس کہانی کو بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن ندارت عشق سامانی کہ عشق کے پاس کوئی ساز و سامان تو نہیں ہے، لیکن تیشہ ادارت، عشق کے پاس ایک تیشہ ضرور ہے، عشق کے پاس ساز و سامان تو نہیں ہے لیکن تیشہ ہے فرحات کا۔ اور خراشت سینہ کوثر، جو پہاڑ کے سینے کو خراشتا ہے، خراش شیدن ہوتا ہے خارش جس سے نکلا ہوا ہے، کھرکنا، اندرین راہ می تراش و می خراش، رومی کہتے ہیں اس رستے میں تراشتے رہو، کاٹتے رہو اور خراشتے رہو، اور تا دمی آخر دمی فارغ نہ باش، آخری دم تک ایک دم کے لیے فارغ نہ ہو۔ تو خراشیدن کھرچنا آپ کیا لیں اس کو، میں لفظ سوچ رہا تھا اردو کا، تو کھرچنا بنتا ہے اس کے ساتھ، کھرچ کھرچ کے نا، تو کہتے ہیں خراش سینہ کو ساتھ، وہ پہاڑوں کے سینوں کو کھرچتا ہے تیشہ، وہ پاک از خون پرویز است، لیکن پہاڑوں کو کھرچ 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 کے بھی خسرو پرویز کے خون سے ابھی بھی پاک ہے اس کا دامن، اس نے کسی کا قتل نہیں کیا، اس نے پہاڑوں کا سینہ کاٹا۔ لدار عشق سامانی ولیکن تیشائی دارد، خراش سینہ کوثر و پاک از خون پرویز است، مرا در دل خلید نقطه از مرد عدادانی، ز معشوقان نگاه کاری تر از حرف دلاویز است، مرا مجھ کو، میرا بھی اس سے نکلتا ہے، تو راہ سے تیرا لفظ نکل آیا، مرا من را، نون نکال دیا ہم نے، من را مرا ہو گیا، مرا در دل خلید، میرے دل میں آ کے چبھ گیا ہے، خلیدن کے معنی سے چبھنا، خلش، جس یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہے، تیرے تیرے نیم کاش کو، کیا شعر پڑھاؤ نا وہ غالب کا، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی، یہ خلش کہاں سے ہوتی، جو جگر کے پار ہوتا وہ خلش والا ہی خلیدن ہے، مرا در دل خلید نقطے، میرے دل کے اندر آ کے چپ گیا ہے یہ نقطہ، از مرد ادادانی، یہ نقطہ بیان کرنے والا ایک ادا کو سمجھنے والا مرد ہے، ادادان، ناز و ادا،
ادائیگی کرنے والا، ادا، اس کی ادا پہ ممارس۔ ایک ادادان مرد کا یہ نکتہ میرے سینے میں آ کے چبھ گیا ہے، ز معشوقاں کے معشوقوں سے نگاہ کاری طرح حلف دلاویز است، کہ دلوں کو منہ لینے والے الفاظ سے زیادہ کاری جو ہے وہ محبوب کی نگاہیں ہوتی ہیں۔ جو نگاہ سے بیان ہو جاتا ہے وہ دل آویز حرف سے بیان نہیں ہوتا۔ اسی کہا نا اقبال نے جب جاوید نامہ ہم پڑھ رہے تھے، سر اڑاز نگاہ من بگیر، لا الہ کا راز سیکھنا میری آنکھوں سے، یاد ہے صبح گاہے من بگیر، یا میری صبح کی آہوں سے سیکھو۔ کہتے ان سخن آراستن بھی حاصل است، برنی آجد انجے در خور دلست۔ یہ ساری باتیں کرنا فضول ہے، وہ باہر آ ہی نہیں سکتا باتوں کے ذریعے جو دل کی گہرائیوں میں ہوتا ہے۔ اگر اس کو سمجھ رہے ہیں تو پھر میری نگاہوں سے سمجھو یا میری آنکھوں سے سمجھو۔ اب اقبال کہتے ہیں کہ زماشوکان نگاہ کاری طرز حرف دلاویزس ببالینم بیاؤ یک دم نشین کز درد مہجوری، توہی پیمانہ بزم تراب پیمانے لبریزس۔ لفظ بڑے دلچسپ ہے۔ پیمانہ کیا ہے؟ پیمائش کیا ہے؟ پیمودن کیا ہے؟ پیمودن ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ، نپے تلے قدم اٹھا کے آگے بڑھنا یا موو کرنا۔ اسی لیے ایروپلین کو کہتے ہیں ہوا پیما، آسمان پیما، صحرا پیما، دشت پیما، ہے نا یہ لفظ اردو کے اندر، دشت پیمائی۔ اب پیما چونکہ وہ ہے سٹیپ، لیکن ان کو چونکہ کیلکولیٹڈ ہے، اس کے لیے جب اس کو پیمائش کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کی کیلکولیشن کیسے کرنا۔ پیمائش، پیمودن، تو دونوں معنی میں، موومنٹ میں بھی، فلائنگ میں بھی، اور اس کی پیمائش میں بھی۔ اور جب یہ لوگ شراب ڈالتے تھے اس میں مے خانے میں تو وہ ایسے نہیں ہوتا تھا، ایسے پیالے، اور پیالے جو تھے اس کے وہ نشان لگا ہوتا تھا، آدھا پیالہ لینا ہے کہ پونا لینا ہے کہ پورا لینا ہے، چونکہ وہ نشان لگا ہوتا تھا تو اس لیے اس جام کو پیمانہ کہتے تھے۔ ٹھیک کہ لبریز فل کر دیو ٹینکی، ٹھیک، نیم دے دو، ایک جرعہ دے دو گھونٹ۔ تو یہ ان کے اپنے معیار تھے جو مغ تھے، اور ابھی وہ آئے نہیں ہمارے دوست فدا سے بڑے خوش ہوتے ہیں مغ کے نام، کیونکہ اس کی سمجھ مغ کی ان کو لگ گئی ہے، مغ کی اور مجوس کی اور مغا کی، شاید سلمان کو بھی لگ گئی ہوگی۔ یہ وہ ٹرمنالوجی ہے جو میں لے آیا ہوں وہ اینشینٹ فارسی سے آپ لوگوں کے لیے، اور بڑی دلچسپ چیز ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پیمانہ تو ایک ہوا جس میں آپ پیمائش کر کے شراب کے پیالے میں دیتے ہیں، اور دوسرا پیمانہ کیا ہے؟ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جانا، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، یہ بھی محاورہ ہے نا اردو میں بھی، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اب علامہ صاحب نے صبر کے پیمانہ اور شراب کے پیمانے کو دونوں کو اکٹھا کر کے فرماتے ہیں کہ بالینم، بالین کہتے ہیں سرانہ، بالین کس کو کہتے ہیں؟ سرانہ۔ حتیٰ کہ جو کلینیکل میڈیسن ہے اس کو بھی طب بالینی کہتے ہیں، سرانے کے پہ کھڑے ہو گئے جو میڈیسن کی جائے، بالین۔ اگر آپ نے یہ بالین کا لفظ جو ہے نا یہ سمجھ لیں، یہ وہ لفظ ہے جو ہم نے اردو میں نہیں استعمال کیا، اس لیے وہ الفاظ جو پرشین کے اردو میں رہ گئے ہیں آنے میں، ان میں سے بالین بھی ہے۔ بالینم، میرے سرہانے پر، آ بیا، آؤ، ایک دم، ایک لمحے کے لیے نشین بیٹھ جاؤ، کہ از کز درد مہجوری، کہ مہجوری کے درد سے۔ مہجوری کہتے ہیں سیپریشن کو، لانگنگ کو، اور یہ لفظ ہجر سے نکلا ہے، ہجرہ، ہجر سے مہجور، اور اسی سے ہجرت نکلا ہے، سیپریشن فرام دا لینڈ۔ اب سمجھ گئے؟ اور یہاں پہ مہجوری، سیپریشن، فراق، لانگنگس، محبوب سے جدائی،
جدائی بھی فارسی کا لفظ ہے، لیکن یہاں جدائی کا لفظ یہاں اور ان کے یہاں تھوڑا سا ڈفرینس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے جدائی، حالانکہ رومی نے جدائی کا لفظ استعمال کیا ہے، بشنواز نہیں حکایت می کند کز جدائی ہا شکایت می کند، یہاں انہوں نے اسی معنی میں کہ بشنواز نہیں بنسری سے سنو حکایت می، وہ حکایت بیان کر رہی ہے، حکایت می کند از جدا بشنواز نہیں چن حکایت چن حکایت می کند از جدائی ہے شکایت می کند، وہ بھی جدائی کی شکایت کر رہی ہے۔ یہاں پہ رومین جدائی کے معنی میں بھی مہجوری کو لے آئے۔ اقبال نے یہاں اس کو مہجوری کے معنی میں کہا ہے کہ میرے سرانے آ کے بیٹھ جاؤ ایک لمحے کے لیے، کہ از درد مہجوری کے، اپنی جدائی کے، محبوب سے علیحدگی کے درد کی وجہ سے، کہ محبوب کے درد کی وجہ سے تو ہی پیمانہ بزم ترا، تیری محفل کے وہ لوگ جن کے پیمانے اور پیمانے خالی ہیں، تو ہی کس کو کہتے ہیں؟ تو ہی دست، خالی ہاتھ، تو ہی پیمانہ جس کے جام کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ تیری بزم کے رند جن کے پیمانے خالی ہیں، ترا پیمانے لبریز است، ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ پیمانے تو خالی ہیں لیکن صبر کا پیمانہ لبریز، چونکہ میرا پیمانہ صبر کا لبریز ہو چکا ہے، ہوں میں تہی پیمانہ ہے، کچھ بھی نہیں جان میں، اس لیے بے بال ہی نمبیا، میرے سرانے آگے بیٹھ جاؤ، دمی بنشین، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، کز درد مہجوری، کہ مجھے مہجوری کے درد کی وجہ سے تو ہی پیمانہ بزم ترا پیمان لبریز است، بے بستان جلوے دادم آتش داغ جدائی را، نسیمش تیستر می سازدو شبنم غلط ریز است۔ یہاں بھی اقبال نے مہجوری کی بجائے داغ جدائی کا ذکر کیا، اور داغ کا معنی زخم کے معنی میں استعمال، داغ یا تو لوہے کی کوئی چیز لے کے گرم چیز سے سکن کو جلا دیا جائے، اس کو داغ کہتے ہیں، یا زخم ہو۔ اور اسی لیے ہمارے جو راؤ صاحب ایگری کریں گے اور بتائیں گے کہ راؤ صاحب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پڑھتے تھے نا داغنا، جسم کو داغنا، گھوڑے کو داغتے ہیں، اب داغتے تھے نا، اور یہ جو سرکاری سانڈ ہوتے تھے ان کو بھی داغا ہوتا تھا، تو اس کے لیے ہم استعمال داغ کیا ہوتا تھا، لوہے کا لے کے نا داتری گرم کر کے لوہے کے اندر اس کی سکن کو داغتے، تو داغ کا معنی جو ہے وہ گرم سے جلا کے وہ کرنا۔ یہ لفظ ہیں جو ہمارے ہاں تھے لیکن ود دا پیسز آف ٹائم وہ ڈراپ ہو گئے، اب ہمارے ہاں داغ وہی رہ گیا، کپڑے تو داغ لگ گیا جی، داغدار، بے داغ اس کا جو ضمیر، اس کا جو کردار بے داغ ہے۔ اب ان لفظوں کی جب آپ گہرائی میں جائیں، اس کے پرشین کے اس فلسفی کو جو اس نے انجیکٹ کیا ہے آپ کے اندر اس زبان کو، اور جو نزاکت جس کو ہم چھوڑ چکے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں، تو یہاں پہ حضرت فرماتے ہیں بستان، یہ بوستان سے نکلا ہے، اور بوستان بو خوشبو کو کہتے ہیں، دا لینڈ ویئر دیر از اے فریگننس، جہاں خوشبوؤں کی سرزمین ہو، کتنا خوبصورت بوستان، گلستان، بوستان کو ہم نے کہہ دیا بستان، کیونکہ میں نے کہا کہ پرشین کے اندر واولز کو اڑانا ایسے بائیں ہاتھ کا کام ہے، لفظ جو ہے وہ غائب ہوتے چلے جاتے ہیں، واو نکل جاتا ہے، لفظ نکل جاتا ہے، یہ بھی نکل جاتا ہے کہیں۔ کسی زمانے میں پی شاور ہوتا تھا، انگریزوں نے یہ اڑا دیا، ہم نے مولتان کہتے تھے، واو اڑا دیا، 1884 تک مولتان کہتے تھے، اور انگریزوں نے بھی پہلے اسپیلنگ کیے تھے MOOLTAN، واو غائب بھی ہو گئی ہے۔ پشاور کا، لاہور کا داتا صاحب نے جو لکھا ہے کتاب میں اس میں کشف المحجوب میں، اس نے لاہور لکھا، 2 دفعہ واو ڈالا ہے داتا صاحب، ایک واو بھی غائب ہو گئی۔ تو اسی طرح ہماری زبان میں واول بہت سے گم ہو گئے ہیں۔ نیشتر کا یہی اڑ گئی ہے، نیشتر ہو گیا ہے، میں ابھی بھی نیشتر ہی لکھتا ہوں اپنے اشعار میں، ٹھیک۔ تو یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، ببستان جلوے دادم آتش داغ جدائی را، میں نے جدائی کے داغ کی آگ کو
جلوہ دیا ہے باغ کے اندر. میں اپنی جدائی کی آگ کو لے آیا ہوں اور باغ میں آ کے وہ آگ جو ہے وہ ظاہر ہو گئی ہے, اس کی مینیفیسٹیشن ہو گئی. اور جب میری جدائی کی داغ کی آگ, میرے اندر جو جدائی کا داغ ہے, زخم, اس سے جو شعلے بھڑک رہے ہیں, اس شعلوں کو میں نے آ کے باغ میں بکھیر دیا ہے اور باغ میں جلوے پیدا ہو گئے. اور جلوہ جو ہے وہ جلا سے ہے, اور خفا, جلی اور خفی, جلا, جلوہ, روشنی, تجلی. اور پھر وہ سارے فلسفہ جو ایلیمونیشن کا فلسفہ ہے, فلسفہ اشراق, وہ تجلی پہ بنیاد کرتا ہے. اگر میری کتاب آپ پڑھیں, اس میں حضرت اقبال اینڈ سیجد آف دی ایسٹ میں حضرت جو ہے سہروردی شہاب الدین وہ چیپٹر پڑھیں, پورا فلسفہ اشراق آپ کے سامنے آ جائے. نور, تجلی. اقبال اس فلسفے سے اتنے متاثر تھے, جو میں نے کہا تھا ایک دفعہ اناؤنس کیا تھا, کہ انہوں نے نور کے ساتھ, سمبل کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیا. اور آفتاب پہ جو نظمیں لکھی, ایک نظم وہ لکھ گیا, اس میں بانگ درا میں ہے, اس میں مولوی صاحب نے کفر کا فتویٰ لگا دیا. جو مسلمی میں ہے, مسافر کے پاس سے باہر کی, اس سے بھی خوفناک ہے, ہم لوگوں کے سمجھنے سے باہر ہے. بیٹا پیدا ہوا, اس کا نام بھی آفتاب رکھ دیا. دوسرا بیٹا پیدا ہوا جاوید اقبال, ان کا نام قمر الاسلام رکھا تھا, بعد میں جاوید ان کا نام کیا. بیٹی پیدا ہوئی تو منیرہ, روشنی, لائٹس. پھر فلسفہ اشراق میں ملا صدر الدین شیرازی, حضرت شیخ جلال الدین دوانی, ایک پورا ایک پڑھنے والی ہیں چیزیں. میری دونوں کتابوں میں, یہ جو میں نے مسلم صاحب پہ لکھی ہے انسین مسلم, میں نے فلسفہ اشراق پہ کافی کچھ لکھا ہے. اور میں اس فلسفے کو پڑھتا رہا ہوں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, پرشین کے اندر فلسفہ ایلیمونیشن کا, تجلی اور نور, اور نور کا ایلیمونیٹ کر دینا, اور روشنیوں کا, تاریکیوں کو ختم کر دینا, اس پہ بڑی ڈیٹیل. وہ دیکھیں نا, وہ جو آیت ہے وہ ایگزیکٹلی جو زورواسٹرین فلسفی ہے, اللہ نور السماوات والارض, اللہ تعالیٰ آسمانوں کا, زمین کا. اس سے بڑھ کے جو آیت, جس میں میں جس کی مثال دیا کرتا ہوں, آیتیں ایک سے ایک بڑھ کے نہیں ہے, مطلب میں اللہ معاف کرے, آیت ہر آیت اللہ کا کلام ہے. میں ایک دن کہیں کہا کہ اقبال کی فلاں نظم سے بہتر ہے, فلاں نظم جو ہے نا اس کا مقام اونچا ہے, تو کسی نے کہا جی صاحب نے کہا کہ دوسری نظم غلط ہے. اور میں خدا کے بندے, ایسے لوگوں کے دماغ جو ہے نا وہ خراب ہوئے ہوئے ہیں. میں کہہ دوں کہ اقبال کی سب سے اچھی نظم جو ہے مسجد قرطبہ ہے اردو میں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے کہیں ساکی نامہ کی بد تعریفی کر دی ہے. اقبال اپنے اسی طرح قرآن کی آیات کا ریلیونس ڈفرینٹ ہوتا ہے ہر موقع کے, ہر چیز کے لیے. تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلم, اللہ جینا ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور. اللہ مومنوں کا دوست ہے اور ان کو نکالتا ہے جو تاریکی سے اور روشنی میں لے آتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, وہ جو کافر ہیں وہ طاغوت کے دوست ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات, طاغوت میں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ وہ نکالتے ہیں, کیونکہ اللہ کے یہاں ابلیس کے ساتھ ایول فورسز کا جو کانسیپٹ ہے قرآن میں بہت امپورٹنٹ ہے. ایسا کہ شیطان بنا دیتا ہے, کہ شیطان نہیں, بہت ساری شیطان من الجنۃ والناس, یہ ساری طاغوتی طاقتیں. اقبال کے یہاں اس کی ساری مینیفیسٹیشن اگر دیکھنی ہے تو وہ مالا اس کی دیکھیں. ابلیس کی وجہ سے شورا میں ایک شیطان, دوسرا شیطان, چوتھا شیطان, پانچواں شیطان اپنی اپنی خبر دے کے پہنچتے ہیں. اللہ نے بھی جب طاغوت کا, ایگزیکٹلی زورواسٹرینز کے یہاں جو فلسفہ تھا نور اور ظلمات کا, اور تاریکی کی علامت اہرمن, اور اہرمن کی فورسز, اس کی طاقتیں, اس کی شکت, یہ بڑا ایک لمبا چوڑا کانسیپٹ ہے. آج وہ ٹائم نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو دوبارہ دہراؤں, جو چیزیں میں پہلے آپ کو پڑھا چکا ہوں. اور اب کہتے ہیں, اقبال کہتے ہیں کہ ببستان جلوے دادم آج یہ داغ جدائی رہا, میں نے اپنی جدائی کے داغ کی آگ کو لے کے باغ میں جب آیا ہوں تو باغ میں اس کی تجلیاں پیدا ہو گئی ہیں اور اس کے جلوے پیدا ہو گئے ہیں. نسیم تیس ترمی ساز شبنم غلط ریز است, نسیم جو ہے اس جلوے کو تیز تر کر رہی ہے. شبنم غلط ریز است, شبنم
رات کی نمی. غلط نہیں ہے، پرشین میں غلط بھی ہے. غلط کا معنی ہوتا ہے لڑکنا، غلطی دن. یہاں غلط ہے. غلط ریز است، غلط جگہ پہ ٹپکتی ہے. ریختن گرنا، غلط ریز غلط جگہ پہ آ کے گرنا. تو کہتے ہیں کہ نسیم صبح گاہی جو ہے وہ بڑی تیز ہے، اور شبنم جو ہے وہ غلط ریز ہے، اپنی جگہ پہ نہیں گر رہی، دوسری جگہ پہ گر رہی ہے. اس لیے میرے جلوے جو ہیں وہ پھر باد نسیم، پھر شبنم. اور کبھی کبھی فارسی میں غلط ریز کا معنی غلط نیگیٹو معنی میں نہیں استعمال ہوتا، پازیٹیو معنی میں ہوتا ہے. کیونکہ فارسی میں جب کہتے ہیں یہ نگاہ غلط انداز بس است، ایک غلط گرائی ہوئی نگاہ ہی بہت ہے. یہاں غلط نیگیٹو نہیں ہے، نگاہ غلط انداز یہاں اس کی سوفسٹیکیشن ہے. میں اس لیے آپ کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں کہ فارسی کے اندر جو بیوٹی ہے لینگویج کی وہ مینیفیسٹ ہو رہی ہے اقبال کے کلام میں بھی. اور وہ بیوٹی اتنی ان لمیٹڈ ہے کہ شاید اس کا اندازہ جب تک آپ فارسی ادب کو نہ پڑھیں آپ کو وہ اندازہ ہو ہی نہیں سکتا اردو کے اندر. اور پھر فرماتے ہیں کہ اشار تھا یہ پنہان خان مان برہم زند لیکن مران غمز می باید کہ بی باکست و خون ریزست. اشار تھا یہ پنہان کہ اشارے، پنہان چھپے ہوئے اشارے. یہ جو محبت میں چھپ چھپ کے اشارے کرتے ہیں نا، اس کو کہا ہے اقبال نے اشارت ہے یہ پنہن، چھپے ہوئے اشارے. خانمان برہم زند، خانمان خاندان، خانو مان، یہ لفظ تھا خانو مان. خان فیملی، مان سامان سے، اور یہ بن گیا خانمان، گھر، اور جو کچھ گھر کے اندر ہے نا وہ خان و مان. اور خان سے خانوادہ نکلا ہے، اور خانوادہ سے خان نکلا ہے. پنجابی یہ خانوادے کی اس لیے خانوادہ فیملی، خان خانوادہ سے، خان و مان دی فیملی اینڈ دا بلونگنگس. خان، اور یہاں ہم نے خانمان کہہ دیا ہے. خانمان برہم زند لیکن برہم، ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہم جماعت جو ساتھی ہو. اور ہم ہوتا ہے کہ جو آپ کے پیرالل ہوتا ہے. ہم وطن، میرے ہم وطنوں، وطن کے اندر جتنے ہیں وہ ہم وطن ہیں. دے آر پیرالل، دے آر ایکچولی شیئرنگ دی کنٹری. ہم جماعت، دے آر شیئرنگ دی کلاس. برہم، جب وہ ہم جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو ٹکرا جائیں تو کہتے ہیں برہم. ایسے نہیں ہے لفظ کے برہم ہو گیا، درہم برہم، برہم ایک دوسرے کے اندر بڑھ گیا، برہم ایک دوسرے کے ٹکرا گیا. آپ کو تھوڑی پرشین کی درہم برہم کیا ہوتا ہے. تصادم، برہم، باہم اکٹھے، باہم when you are united. برہم جب آپ ایک دوسرے کو ایسے آ کے ٹکرائے، درہم ٹکرا کے اس کے اندر گھس جائے. باہم درہم برہم. ٹھیک، جب آپ یہ لفظ سمجھ گئے پرشین کا تو پھر آگے بڑھتے ہیں کہ چھپ چھپ کے جب اشارے کیے جائیں تو خاندان جو ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے ٹکرا کے مر جانے میں. ہوتا ہے ایک چھپ کے کوئی اشارہ کرے تو فیملیز آپس میں لڑ کے برباد ہو کے مر جاتی ہے نا، قتل غارت ہو جاتی ہے. اشارت ہے یہ پنہا خانمان برہم زند لیکن مران غمز می باید. غمزہ آنکھ کا اشارہ، غماز آنکھ، ایک غلط انداز آنکھ کے اشارے کو غمزہ کہتے ہیں. مران غمز می باید، مجھے ایسے غمزے کی ضرورت ہے. می باید چاہیے ہے کہ بے باک است و خون ریزست، جو بے باک بھی ہو اور خون ریز بھی ہو. ایسا اللہ اشارہ تیری طرف ہو سکتا ہے جو بے باکی سے اشارہ تیری تجلی کا ہو اور خون ریز بھی ہو، خون بھی گرا دے،
ساری چیزوں کو جہان کو درہم برہم کر دے. اب اقبال نے انقلاب کی یہاں بات کی ہے. برہم زدن، جہان کو برہم زد، گفتہ کے نمی سازد گفتند کے برہم زن، گفتم کے جہان آیا با فطرت تو می سازد. انہوں نے کہا کہ کیا یہ جہان تیری فطرت کے مطابق ہے؟ گفتم کے نمی سازد، میں نے کہا نہیں میری فطرت کے سازگار. گفتند کے برہم زن، اللہ نے کہا کہ پھر اس جہان کو برہم کر دو، جہان کو آپس میں ٹکرا کے الٹ سلٹ کر دو. اسی جگہ کو کہا ہے کہ حشارت ہے یہ پنہن خان من برہم زند، لیکن مرون غمز می باید کے بی با کست و خون ریزست، نشیمن ہر درا در آب و گل لیکن چرازستین، خرد را صبت گل خوشتر آید دل کم آمیزست. آپ مٹی، آپ پانی اور گل مٹی. ہم جو ہے نا ہم آب و گل کے بنے ہوئے ہیں. جسم یہ عناصر کا کھیل، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دون، یہ پانی اور مٹی کا کھیل، یہ انسان کا جسم، یہ عناصر کی ترتیب، عناصر کا بکھرنا. تو کہتے ہیں کہ عقل اور عشق جو ہے ان دونوں کا تعلق آب و گل سے ہے. آب و پانی سے ہے، مٹی سے، جسم کے ساتھ ہے نا عشق کا تعلق بھی، اور عقل کا بھی. نشیمن، نشیمن کہتے ہیں ٹھکانا، کسی جگہ رہنے کی جگہ. نشیمن نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد، تو چھائیاں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، چٹانوں پر نہیں ہے، چٹانوں میں. نشیمن، نشیمن بلند، اور آستان، آشیان. نشیمن ہر درا در آب و گل لیکن چرازست، دونوں کا نشیمن پانی اور مٹی میں ہے، لیکن یہ کیا راز ہے؟ خرد را صبت گل خوشتر. خرد عقل کو، عقل کو مٹی کی صحبت زیادہ اچھی لگتی ہے. عقل بات کرتی ہے اس مٹی کے جہان کی، جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے، جو جہان کے اندر ہو رہا ہے. عقل را صحبت گل خوشتر، دل کم آمیز است، لیکن دل کم آمیز ہوتا ہے. دل اس مٹی کے ساتھ دل نہیں لگاتا. دل اس مٹی کے ساتھ آمیز نہیں ہوتا، آمیختن ہوتا ہے مکس ہونا. آمیختن مکس ہونا، کم آمیز جو کم مکس ہو. تو دل جو ہے وہ کم آمیز ہے، اور دل جو ہے وہ اپنے آپ کو، عقل جو ہے وہ مٹی کے ساتھ چلتی ہے، لیکن دل جو ہے وہ کم آمیز ہے، اس پانی اور مٹی کے ساتھ اتنا مل کے نہیں چلتا. اب یہ شعر جو ہے سونے کے پانی سے لکھا جانے والا ہے، اس کے وسیع تر معنی ہے. مرا بینگر کے در ہندوستان دیگر نمی بینی. مرا بینگر، نگر نگریستن دیکھنا، اسی سے نگران نکلا ہے لفظ، دیکھنے والا، آبزرور. مرا بین گھر، مجھ کو دیکھ لو، کے در ہندوستان، کہ ہندوستان کے اندر، دیگر دوسرا، نمی بینی تم کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے. مرا بے نگر، مجھ کو دیکھ لو، کہ در ہندوستان، کہ ہندوستان کے اندر، نمی بینی کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. برہمن زادہ ہی، ایک برہمن کی اولاد سے ایک بچہ پیدا ہوا تھا. رمز آشنا یہ روم اور تبریز است، جو روم اور تبریز کا رازدان نکلا بعد میں. مرا بے نگر کے در ہندوستان دیگر نمی بینی. برہمن زادہ ہی، رمز آشنا یہ روم و تبریز است. اور تبریز کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، پچھلی دفعہ کہا تھا، آج اس کی شعر کے لیے، کہ اقبال کو اس شعر سے بڑی محبت ہے. اور اس شعر سے کیوں محبت ہے اس کا ذکر میں اس وقت کروں گا جب میں آپ کو مصنوعی گلشن راز جدید پڑھاؤں گا اسی کتاب میں. اب میں نے اسی کے جواب میں میری غزل ہے جو میرے دیوان میں شامل ہے. میرا دیوان ایرانیوں نے چھاپا تھا آج سے 2-3 سال پہلے. اب میں اس کو بڑا کر کے کلیات اس سے بڑی لانے کی کوشش کر رہا ہوں. فلک چدیدہ یار فتنے انگیز است، آسمان محبوب کی آنکھوں کی طرح فتنہ انگیز ہے. بے گردش است تقدیر، تقدیر گردش میں ہے. دور خون ریز است، اور یہ دور جو ہے بڑا خون ریز ہے.
گمان مبر کے کار جہان بابا ساختان ہنوز حشرنگیز چنگ چنگیز است. یہ گمان مت کرنا کہ جہان ہمارے سازگار ہو چکا ہے، ابھی چنگیز کی بنسری جو ہے وہ حشرنگیز ہے، اس سے میشریں اٹھ رہی ہیں. صنم آگے چل کے اگر دیکھیں نا کہ بر چمن رسیدے ز باغبان باز پرس فسرد برگ برگ درخت پائیز است. کہ بر چمن رسیدے، چمن پہ کیا گزری ہے، ز باغبان باز پرس، مالی سے ایک دفعہ پھر پوچھ لیں. فسرد برگ برگ درخت پائیز است، کیونکہ پائیز جو ہے خزان، اس میں درخت کا ایک ایک پتا جو ہے وہ افسردہ ہو کے بکھر چکا ہے. یہ میری یہ غزل ہے. شدست کشت ویران برست خاشاک و خار، زمین سندھ و ایران اگرچہ زرخیز است. شدست کشت ویران، کھیتی جو ہے وہ ویران ہو گئی ہے. برست خاشاک و خار، اور وہاں پھول کی بجائے خاشاک اور کانٹے اگ رہے ہیں، اگرچہ سندھ اور ایران کی زمین زرخیز ہے. ایکچولی سندھ جو ہے وادی سندھ کی لینڈ کو کہتے تھے. تو ہماری پرشین میں جو پرانی تھی اس میں سندھ و ہند ہوتا تھا، سندھ اینڈ انڈیا، انڈس، اور یہ ساری انڈس ویلی کی سیولائزیشن تھی اس کو. تو میں نے سندھ و ایران کی بات کی ہے، میں نے جان بوجھ کے کی ہے. اور اب آ کے اقبال کی یہ نظم ہے، دل دیدائی کے دورم ہمیں لذت نظارے، چہ گناہ اگر تراشم صنمیز سنگ خارے. بت کیا ہے؟ صنم، پتھر. اقبال کہتے ہیں کہ تراشیدم صنم بر صورت خویش، بہر رنگی کے ہستم خود پرست، ہزارن سال با فطرت نشستم. تھاؤزنڈز آف ایئرز ہو گئے ہیں کہ میں فطرت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، نیچر اس کے ساتھ ہی میں چل رہا ہوں. ہزارن سال با فطرت نشستم، بہو پیوستم آواز خود کو سستم. میں فطرت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا رہا ہوں، اپنے آپ سے تعلق توڑتا رہا ہوں. اور پھر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ولیکن سرگزشتم ان سے حرف است، میری ساری سرگزشت 3 حرفوں میں لکھی جا سکتی ہے. تراشیدم، پرستیدم، شکستم، میں نے صنم تراشے ہیں، ان کو پوجا ہے اور پھر توڑ دیا ہے. اور اقبال نے یہی کہا کہ تراشیدم صنم بر صورت خویش، بہر رنگی کے ہستم خود پرست. کہتے ہیں کہ مراز خود برون رفتن مہار است، بہر رنگی کے ہستم خود پرستم. یہ ان کی بڑی خوبصورت ربائی ہے کہ تراشیدم صنم بر صورت خویش، بل شکل خود خدارا نقش بستم. اصل میں یہ شعر ہے، تراشیدم صنم بر صورت خویش، جب میں نے اپنے پوجا کرنے کے لیے پتھروں کو تراشا ہے تو اپنی شکل کے پتھر کو تراشا ہے. تراشیدم صنم بر رنگ خود خدا را نقش بستم، اپنی شکل کے مطابق ہم نے اللہ کے نقوش بیان کر دی ہیں پتھر کے اندر سے. قرآن بھی یہ کہتا ہے. اور آگے کیا کہتے ہیں اقبال کہ مراز خود برون رفتن بحال است، مجھے اپنے آپ سے باہر نکلنا ہی ناممکن ہے. باہر رنگی کے ہستم خود پرستم، جس بھی رنگ میں ہوں میں خود پرست ہوں، اپنی پوجا کرتا رہا. یہ ہے پتھر. اور اب اقبال یہاں پہ کہتے ہیں دل دیدائی کے دارم، میری آنکھوں کا دل جو ہے، آنکھوں کا دل، دل دیدائی کے، دل و دیدائی نہیں کہا، دل دیدائی، میری آنکھوں کا دل، میری آنکھوں کی جو آرزو ہے، دل دیدائی کے دارم جو میں رکھتا ہوں، ہمیں لذت نظارے، آنکھ کے دل کے اندر صرف لذت نظارہ رہ گئی ہے. یہ اس کے نیچے اگر نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. دل دیدائی، دل دیدائی کے دارم نہیں، دل دیدائی کے دارم، دل ہی تو دیدہ ہے. دل دیدائی کے دارم، یس آپ نے صحیح کہا. اگر میں اضافت کو اڑا دیتا ہوں، دل دیدائی، وہ دل میرا جو تو نے دیکھا ہے، ہمیں لذت نظارے، وہ بھرا ہوا ہے نظارے کی لذت کے ساتھ. اقبال نے رومی کہا گیا نا کہ آدمی دید است و باقی پوست است. انسان دید کا نام ہے، باقی سارا چھلکا ہے. دیدن باشد کے دیدے دوست است، اور دید وہ ہے جو محبوب کی دید ہے.
دیدار کہتے ہیں جملے تن در خداؤ اندر بسر، در نظر رہو، در نظر رہو، در نظر اپنے جسم کو پگھلا کے آنکھ بنا لے اور سارے کا سارا نظر ہو جا۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ ہمیں ذرہ ہاؤ یہ خاکم، وہ میری یہ کہتے ہیں میری خاک کا ایک ایک ذرہ جو ہے اس کو بھی اللہ نے نگاہیں عطا کر دی ہے، تمام سارے کے سارا جو ہے لذت نظارہ سے بھرا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں دل دیدائی کے دورم ہمیں لذت نظارے، چھ گناہ اگر تراشم سنمیز سنگ خارے، کھارا سخت، سنگ کھارا سخت پتھر، میں اگر سخت پتھر سے صنم کو تراشتا ہوں کہ گناہ، تو میں کون سا گناہ کرتا ہوں، کیونکہ میں تو ہوں سراپن لذت نظارہ کا ڈوبا ہوا، میری آنکھوں کے اندر ایک دید کی طلب ہے۔ اور یہ جو شعر ہے اس کا معنی وہی ہے، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یہ ایک کیفیت ہے، اس کو آپ شرک نہ کہنا، وہ آدر کی کیفیت نہیں ہے، یہ انسان کے جو ابتدائی ہے تصور، اس میں صنم کا تصور ہے۔ دوسرا تصور ابراہیم علیہ السلام کا ستارے کو دیکھ کے کہا خدا ہے، پھر چاند کو، پھر سورج کو، پھر کہا یہ سبھی ڈوب گئے ہیں، میرا خدا وہ ہے جو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اقبال نے کہنا ہے کہ تارک آفل براہیم خلیل، وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو آفول کرنے والے ڈوبنے والوں کو، غروب ہونے والے کو ترک کر کے آئے ہیں۔ انبیاء را نقش پائے وہ دلیل، اسی وجہ سے ان کے پاؤں کے نقوش انبیاء کے لیے دلیل بن گئے۔ اب یہ ایک تصور ہے کہ انسان کے اندر کی جو تڑپ ہے وہ خدا کو سامنے دیکھنا چاہتا ہے، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں۔ اور یہاں میں شاعری کے انداز میں کہ گناہ، کہ کون سا گناہ ہے، اگر تراشم اگر میں تراش لوں سنمیز سنگ خارے، سخت پتھر سے اگر میں اور سخت پتھر سے تراشنا ہے کون سا آسان۔ یہ کہا تھا نا مائیکل اینجلیوس، کسی نے کہا اینجلیوس سے کہ جناب آپ جب مجسمہ تراشتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی میں جب پتھر کو دیکھتا ہوں، اچھی طرح دیکھتا ہوں، اور اس کے اندر مجھے صنم نظر آ جاتا ہے مجسمہ، تو میں فالتو فضول پتھر اٹھا دیتا ہوں تھوڑا تھوڑا کر۔ اصل میں انسان جو ہے اس کے اندر جو اپنے آپ کو دیکھنا اور خدا کے دیکھنے کی طلب جو ہے اس کے اندر، وہ پتھر کے اندر دیکھتا ہے اور پھر اس کو معلوم۔ لیکن یہ وہ ابتدائی کیفیت ہے، یہ شرک کی کیفیت جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں رہتی جب آپ وحدت کے رنگ میں ڈوب جاتے ہیں۔ لیکن انسان کے اندر کی جو تڑپ اور تمنا ہے وہ پتھروں کو توڑ توڑ کے اس کے اندر سے وہ چہرے، وہ نقوش نکال کے رکھ دیتی ہے کہ پھر اگر آپ بدھزم کو دیکھیں، اگرچہ خدا کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن آپ کو پتھروں کے اندر سے وہ نکلتے ہوئے سب کچھ نظر آتا ہے۔ ہندوؤں کو دیکھ لیں، مندروں کو دیکھ لیں، ساری چیزیں، آذر کے بت خانے کو دیکھ لیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا دیکھ لیں، تو کہتے ہیں دل دیدائی کے دارم ہمیں لذت نظارے، گناہ اگر تراشم سنمیز سنگ خارے، تو ز جلوے در نقابی کہ نگاہ بر نہ تابی، مہ من اگر نہ نالم تو بگو دیگر سے چارے، تو بے جلوے در نقابی، تو جو اپنے جلوے سمیت نقاب کے اندر ہے۔ اب خدا کو کہا تیرا جلوہ تو ہے لیکن میری آنکھوں کے سامنے نقاب پڑا ہوا ہے۔ میں کئی دفعہ آپ کو کہا کہ حجویری کی اگر کشف المحجوب دیکھیں تو کہتے ہیں کہ انسان کی آنکھوں کے سامنے حجاب آ جاتا ہے خدا اور انسان کے درمیان، یا حجاب اصغر ہوتا ہے یا حجاب اکبر ہوتا ہے۔ حجاب اصغر اٹھ جاتا ہے، حجاب اکبر پکا پڑ جاتا ہے۔ اللہ کرے کسی کی آنکھوں کے سامنے حجاب اکبر نہ پڑے۔ حجاب اصغر کو اٹھاتے اٹھاتے ساری آپ کی عبادت اور سارا فلسفہ وہ یہی ہے کہ یہ جو عام پردے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ اٹھاتے چلے جائیں تاکہ خدا تک پہنچ جائیں۔ اور اس کو اقبال کہتے ہیں کہ تو بے جلوے در نقابی، تو اپنے نقاب کے اندر اپنے جلوے کو لے کے بیٹھا کہ نگاہ بر نہ تابی، بر تافتن، تافتن کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 3 4 5 6 معنی ہے۔ تافتن کا معنی چمکانا بھی ہوتا ہے جس سے تاب نکلا ہے۔ تافتن کا معنی جو ہے گرم کرنا بھی، تافتان نان جو آپ کے گرم کیے ہوئے بڑے سخت ہوتے ہیں۔
اچھا تافتن کا معنی رسے کو بل دینا بھی ہے، تاب بھی رسے کو کہتے ہیں فارسی، پیچ و تاب، تافتن تابد مداد۔ اب تافتن کا معنی منہ پھیرنا بھی ہوتا ہے پیچھے کی طرف، اپنے آپ کو موڑنا، بر گرداندیدن، ڈکشنری پہ آئے دیکھیں۔ اور بر تافتن کا مطلب ہے کہ نگاہ بر نہ تابی، کہ خدا تو اپنی نگاہ مجھ سے پیچھے نہیں موڑتا اور ہٹاتا نہیں ہے، میں تیری نگاہوں کے اندر ہوں، لیکن تیرا جلوہ جو ہے وہ نقاب میں ہے، حجاب میں ہے، اور میرا ساری کی ساری کوشش یہ ہے کہ جب تو مجھے دیکھ رہا ہے تو میں ان جلووں، ان پردوں کو ہٹا کے میں تجھے دیکھ لوں۔ تو جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ پورے کا پورا جاوید نامہ جو ہے اس کا فلسفہ یہ تھا جو شروع کیا تھا، جس پہ لوگوں نے ناراضگی کی تھی، کہ اصل جنت جو ہے وہ خدا کے چہرے کی زیارت ہے، اور حدیث یہ ہے جب خدا نظر آئے گا تو سب کچھ بھول جائے گا۔ اور حالی نے کہنا کہتے ہیں جس کو جنت وہ ایک جھلک ہے تیری، سب واعظوں کی باقی رنگی بیانی ہے۔ جلوہ دوست جو ہے اصل میں وہ محبوب کے جلوے کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں مہ من اگر نہ نالم ہے میرے چاند اگر میں نہ روں، تو بگو دیگر سے چارے، تو مجھے کو بتا دے اور چارہ کیا ہے، تیری جدائی میں تو میں رو رہا ہوں، میری ساری لانگنگ، میرے سارے گیت، میرے سارے نغمات جو ہے میرے پاس تو چارہ ہی نہیں، میں بیچارہ ہوں۔ چشمت اگر خرامی بے سراؤ یہ کاروانی، کہ متاع ناروانش دل کی اس پارے پارے۔ ایک کاروان آیا، اور کاروان جو ہے ہر کاروان جب آتا تھا تو وہ ساتھ سامان لے کے آتا تھا، وہ کہیں رکتا تھا تو تاجر اکٹھے ہو جاتے تھے اور ان کا سامان خریدتے تھے، بیچ میں وہ مڈل مین بھی آ جاتے تھے، دلال جن کو ہم کہتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی آ کے آپ کے سودا کرا دیتے تھے۔ اب یہ جو کاروان ہے، اقبال جس کاروانی عشق کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس کا ایک ہی سامان ہے بکنے والا، متاع، وہ دل کی ہے، دل، چھوٹا سا دل، دل کی پارے پارے جو ٹکڑے ٹکڑے دل ہے۔ ہمارے جو کاروان کے پاس جو مال لے کے آئے ہیں عشق کے میدان میں، عشق کے کاروان کے ساتھ، وہ دل ہے جو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں چشود، کیا ہوگا اگر خرامی، اگر تو خرام کرے، ٹہلتا ہوا آئے، بے سرائی کاروانی، کاروان کی سرائے پہ۔ سرائے پرانے زمانے میں وہ جگہ ہوتی تھی ہم قافلے آ کے ٹھہرتے تھے، سرا، سرا محل کو بھی کہتے ہیں، پلیس کو بھی کہتے ہیں، کہ کیا اے میرے محبوب تو ٹہلتا ٹہلتا کاروان سرا میں نہیں آ سکتا جہاں ہم رکے ہوئے ہیں کاروان کو لے کے، کہ متاع ناروانش، کہ جس کی نارواں متاع جو ہے دل کی اس پارے پارے، کہ دل ہے چھوٹا سا جو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بتا ہوا ہے۔ یہی کچھ ہے ہمارے پاس، تو کبھی ایک چل کے سرائے میں آ کے دیکھو تو صحیح ہے نارواں، کہ وہ ایک ایسا متاع ہے جو شاید تمہیں اچھی نہ لگے، لیکن ہے وہ دل جو ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ غزلی زدم کے شویت بے نوا قرار مایت، تب شعلے کم نہ گردد ز گسست نے شرارے۔ میں نے ایک غزل گائی ہے کہ شاید بے نوا قرار مایت، شاید گیت گا کے مجھ کو قرار آ جائے۔ میں غزل اس لیے نہیں گاتا کہ آپ کو سناؤں، میں اس لیے آواز لگاتا ہوں کہ مجھ کو قرار آ جائے۔ ایکچولی اقبال کہتے ہیں کہ میرے اندر وہ قیامتیں برپا ہے کہ میں پھٹ رہا ہوں اندر سے، اور میری آواز جو ہے جب نکلتی ہے میرے گیت تو مجھ کو قرار آ جاتا ہے۔ اندر میرے اندر تو پھانبڑ لگے، میری آواز کیا ہے، ایک سیفٹی والو ہے، آواز نکل جاتی ہے تو میں سکون میں آ جاتا ہوں۔ غزلی زدم، میں نے غزل گائی ہے کہ شاید بے نوا قرار مایت، شاید یہ گیت گا کے میں قرار میں آ جاؤں، مجھے سکون آ جائے۔ تب شعلے کم نہ گردد ز گسست نے شرارے، شرارہ کہتے ہیں چنگاری کو، گسستن کہتے ہیں ٹوٹنے کو۔ تب شعلہ کی جو چمک ہے، تب و تاب کم نہیں ہوتی، کم نہ گردد ز گسست نے شرارے۔ اگر چنگاری اڑ بھی جائے کسی شعلے کے اوپر سے تو کیا شعلے کی آب و تاب، یہ چمک کم ہوگی؟
اقبال کہتا ہے میرا گیت جو ہے میں تو اپنے اقرار کے لیے کرتا ہوں، لیکن جتنی چنگاریاں گیتوں کی شکل میں اوپر نکل جاتی ہیں میرے شعلے تو پھر بھی جل رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ کس گہرائی میں اس وقت وہ اپنے اور کس بیوٹی کے اندر ہے اپنے پرشین کی ایکسیلنس کے اندر ہے اقبال کہ دل زندائی کے دادی بے حجاب در نسازت نگہی بے دے کے بیند شرری بے سنگ خارے۔ اب وہ حجاب کی بات آ گئی جو میں نے ابھی آپ کو کہی ہے، دل زندائی کے دادی وہ زندہ دل جو تم نے مجھ کو دیا ہے، بے حجاب در نسازت وہ حجاب کے ساتھ سازگار نہیں ہے، دار نسازت میرے آگے جو حجاب پڑے ہوئے ہیں خدا تیری دید کے اور تیرے اور میرے درمیان، میرا دل زندہ جو تو نے دیا ہے وہ حجاب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ان حجاب کو ان پردوں کو پھاڑنا چاہتا ہوں، پردوں کو ہٹا کے میں تیرے زیارت کرنا چاہتا ہوں، نگہی بھی دے، اس لیے اللہ وہ نگاہ عطا کر دے کہ بینت شرری کہ جو چنگاری کو دیکھ سکے، بے سنگ خارے سخت پتھر کے اندر چھپی ہوئی چنگاریوں کو جو دیکھ سکے، اللہ مجھے وہ نگاہ عطا کر دے۔ پتھر پڑا ہوا ہو لیکن مجھے پتھر کے اندر سے چنگاریاں نظر آنا شروع کر دیں۔ یہ اس نگاہ کی مجھے تڑپ ہے۔ اے خدا تجھ سے ہمیں پارائے دلم را ز سرور نصیبی غم خود چسان نہادی بے دل ہزار پارے، ہمیں پارائے دلم را، پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو، پارا پارا ہو گیا، ہمیں پارائے دلم را میرے دل کے تمام ٹکڑوں کو ز سرور نصیبی، اللہ تعالیٰ کی لذت جو ہے سرور جو مستی میری خدا کی کیفیت ہے محبت کی، اس سے نصیب عطا ہوا۔ ہمیں پارائے دلم را، میرے دل کے بہت سے ٹکڑے ہیں لیکن ہر ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سرور سے کیف کی کیفیت ہے، کیف مستی کی جو میرے اندر ڈال دی گئی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ غم خود چسان نہادی بے دل ہزار پارے، لیکن اے خدا میرے ہزار ٹکڑے دل میں اس سارے سرور کے باوجود جو تم نے مجھے نصیب کر دیا ہے، اپنے غم کو کیوں چھپا دیا ہے میرے دل کے اندر؟ غم خود چسان نہادی کس طرح رکھ دی؟ یہاں سرور ہی سرور ہے لیکن اے اللہ وہاں غم کہاں ہے؟ اور کہتے ہیں نہ کشت سفینہ کس بے یمیں بلند موجی خطری کے عشق بیند بے سلامت کنارے، نہ کشت سفینہ کس بے یمیں بلند موجی، یم کہتے ہیں سمندر کو، عربی میں بھی ہے قرآن، یم کا لفظ قرآن میں بھی آیا، سمندر بلند موجی، وہ سمندر جس کی لہریں بڑی ویسے بلند کا معنی اونچا نہیں ہوتا، طویل ہوتا ہے، ایسے ہوتا بھی بلند ہے، ایسے ہوتا بھی بلند ہے، اسی لیے فارسی میں جس کی لمبی داڑھی ہو چکا تھا ریشے بلند دارت، حالانکہ بلند ہم اوپر کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ نیچے بھی بلند کر دیتے، اور حتیٰ کہ کہتے ہیں سبیلے بلند دارت، اس کی مونچھیں بھی بلند ہے حالانکہ سائڈوں سے کہیں ہوں گے، ٹھیک؟ تو پرشین لینگتھ میں ہوتا ہے بلند، بلند گلوری کے معنی میں بھی ہوتا ہے، بلندی جوت، بلندی، بول بالا۔ اور یہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ نقشت سفینہ کس، کوئی شخص اپنے سفینے کو نہیں لے کے جا سکتا بے یمی بلند موجی، اس سمندر کے اندر جس کی لہریں بڑی بڑی اونچی ہو۔ لوگ اپنے سفینے کو ایسے سمندر سے پیچھے لا کے ساحل کے اوپر لنگر انداز کر لیتے ہیں، خطری کے عشق بیند بے سلامت کنارے، اور عشق جو ہے اس کا کام الٹا ہے، عشق کنارے کی جو سلامتی ہے ساحل کے اوپر جہاں لنگر انداز ہوتے ہیں اس میں خطرات دیکھتا ہے۔ عشق کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی اپنے سفینے کو لے کے لنگر انداز کر، حالانکہ لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ بلند موج والے سمندر میں جا کے اپنا کشتی چلائیں، لیکن عشق والے وہی ہیں جو ان لہروں کے اندر بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی بے شکوہ بے نیازی ز خدائے گن گذشتم، صفت مہ تمامی کہ گذشت بر ستارے۔ خدا کس کو کہتے ہیں؟ لارڈ کو کہتے ہیں، خدائے گان یہ خدا کی جمع،
لارڈس. اقبال کہتے ہیں یہ بتان وہم و گما، یہ لات و منات، یہ تمہاری سوچ، تمہارے تصورات، یہ سب کے سب خدا ہیں. جو لوگوں نے تراش رکھے ہیں پتھر کے وہ بھی خدا ہے. یہ سب فالس گاڈز. تو کہتے ہیں بے شکوہ بے نیازی، میری بے نیازی کی شان و شکوہ وہ ہے جو خدائے گان گذشتم، کہ ان سارے خداؤں سے میں گزر کے آگے بڑھ گیا ہوں. یہ وہی مقام ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام، ستارے چاند سب پتھروں کو توڑتے ہوئے بتوں کو باہر نکل کے آگ کے اندر کود کے اپنے آپ کو سرخرو کر رہے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ میری بے نیازی جو ہے اللہ الصمد والی، میں بے نیاز ہوں. شکو، اور بے نیازی کے اندر شکو ہے، شان و شوکت ہے. ز خدائے گان گذشتم، کہ میں ان تمام خداؤں سے آگے گزر گیا ہوں جن کو میں پتھروں میں دیکھتا رہا ہوں. صفت ماہ تمامی، کہ گزشت بر ستارے میں اس ماہ تمام کی طرح ہوں، مکمل چاند 14ویں کا جو ستاروں کی روشنی کو پیچھے باندھ کر کے آگے بڑھ گیا. لیکن اقبال نے جیسے کہا ہے کہ یہاں سے سورج بھی، چاند کے بعد سورج بھی باندھ پڑ جاتا ہے، پھر خدا کا جلال، پھر جمال ہے. جہاں ابراہیم علیہ السلام کا وہ مقام ہے جیسے اقبال نے کہا. اب میں اس خسرو کی اس غزل کو اگر پڑھتے ہیں پورا پڑھوں تو پھر وہ آپ تھک جائیں گے. اصل میں اس غزل کو بھی میں نے جب پڑھا تھا خسرو کی تو اس میں بھی بڑی ڈیپتھ ہے، اور اقبال نے اس سے کافی کچھ لیا ہے. مہمن خراب گشتم ز رخت میں ایک نظارے، نظری ز تو افلا میست مستقارے. مستقارہ ہوتا ہے وہ شراب جو اس کا نشہ ہمیشہ کے لیے رہ جائے. اور میں اس پہ بھی نہیں جاتا، میں بابا فغانی پہ بھی نہیں جاتا، نہ خیال گنچ بندم نہ میں گل کنم نظارے، کہ مرا دلی فگار و جگریس پارے پارے، منو آفتاب رویت کے بخلوت سعادت، شرفی استعالمی راز طلوع ان ستارے، با خدا کے در دل من رقم دوئی نہ گنجت. اے اللہ میرے دل کے اندر دوئی کی جو رقم ہے، تحریر، وہ سما ہی نہیں سکتی. تو بیا کے من سے غیرت کنم از میں ان کنارے، تو آ کے میں غیرت کی وجہ سے ہر چیز سے کنارہ کروں. جب اس کو پڑھیں تو پھر پڑھیں دل دیدائی کے دارم ہمیں لذت نظارے. قدر وہ چیز جو لکھ دی گئی ہے، لیلۃ القدر، قدر، قدر و قدر، قدر پیمائش، قدر تقدیر جس سے لکھے. اللہ جی قدر فہدا اخرج المارا، مقدر خلق و تقدیر و ہدایت ابتداس، رحمت اللہ عالمین انتہاس. اقبال نے قدر کا لفظ بار بار، قدر انداز، وہ جو تقدیر کا انداز پھینکنے والا تیر، قدر انداز، تقدیر کو حقیقت میں بدلنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں قدر انداز. یہ ایک چیز آپ سمجھ لیں. اگرچہ شاہین خرد، اگرچہ عقل کا شاہین برسر پرواز ہی ہست، برسر پرواز ہے. عقل کا عقاب بڑی بلندیوں پہ اڑ رہا ہے، آسمانوں کی وسعتوں میں جا کے اپنا مشاہدہ کر رہا ہے. بادیہ کہتے ہیں وادی کو، اور جو عربوں کا بادیہ ہے، ایسے بدو نکلا ہے رہنے والے، وہ ہیں ڈیزرٹڈ ویلیز. وہ دریا وہ کبھی چلتے تھے اب خشک ہو گئے، اس کو کہتے ہیں بادیہ. اسی سے پھر وادی اور واد کا لفظ بھی نکلا ہے. اندرین بادیے، یہ جو ویرانے ہیں اور وادیاں ہیں، پنہن قدر اندازی ہست، وہاں پہ تقدیر کو مینیفیسٹ کرنے والا چھپا ہوا بیٹھا ہوا ہے. عقل کا شاہین جتنا مرضی بلند پرواز کر لے، اس کی گھات میں کسی نہ کسی ویران وادیوں کے اندر ایک ایسا تیر انداز بیٹھا ہوا ہے جس نے اس شاہین کو مار کے ختم کرنا ہے. یہ ہے عقل کی انتہا، جس کو اقبال نے اس طریقے سے یوٹیلائز کیا. انچ از کار فرو بستے گرے بگشایت، ہستو در حوصلہ یہ زمزمے پروازی ہست. انچ از کار فرو بستے، کار کام، فرو نیچے، بستے بندھا ہوا، ایسا کام جس کو سمیٹ کے گریں دے کے بکچی بنا کے نیچے رکھ دیا گیا. مستری ہوتے ہیں نا، اپنے اوزار لاتے ہیں نا، بند بکچی، پھر کھولتے ہیں، پھر اس کے ساتھ دیواریں بنانا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ جانے لگتے ہیں پھر اس کو بکچی میں بند کرتے ہیں. کار فرو بستے، اسی سے بستہ نکلا ہے.
वो नाइयों का भी बस्ता होता था। फरू बस्ते, वो काम जो बंद कर दिया गया है, बंद करके समेट दिया गया है। उसके हस्त अंज अजकार फरू बस्ते, जो शख्स इस बंधे हुए काम से गिरा बेगुशायद, उसकी गिरा को खोल के उसको ओपन कर दे। ये काम बंद है, इसमें गिरे पड़ी, इनको खोल के इनके अंदर से उधार निकाल के उसको फैला दे। कौन सा ऐसा शख्स है? हस्त वो है दर हौसला जमजम परवाजी हस्त। जमजमा कहते हैं धीमा धीमा मदर मदर गीत। जमजमा परदाज का शायद ये लफ्ज है, जमजमा परदाज होगा ना, जमजमा परदाज, परवाजी नहीं है, परदाज। जमजमे को थोड़े थोड़े गीत को गाने वाला है। इकबाल कहते हैं वो शख्स जो इस काम को जो बंधा हुआ है इसकी गिरा खोलेगा, वो है कौन? वो मैं हूं। अपने बारे में कहते हैं, अपने बारे में यूं कहते हैं कि हस्त दर वदर हौसला है जमजमा परवाजी हस्त और परदाजी हस्त के गीत गाने वाले हौसले को लेके वो बैठा। हौसला है जमजमे परदाजी, उसमें इतना हौसला है कि वो जमजमा परदाजी कर सकता है। मैं है गजल में परवाजी जमजमे परवाज अगर कहेंगे कि वो शख्स जो परवाज कर रहा है वो साथ मदर मदर गीत गा रहा है, जमजमा परवाजी, जिसके कुलियात के अंदर परदाजी होना चाहिए। क्योंकि मैंने जो कहा, मैंने लिया गंजवर से, तो गंजवर जो है, गंजूर ये ईरानियन है इनकी वेबसाइट, और कुछ ऐसे अल्फाज अल्लामा के अशार के जो कभी कभी गलत टाइपिंग की वजह से आ गए हैं। जैसे एक दफ़ा वो था ना कि कब डरा सकते हैं मुझको इश्तराकी कूचा घर, ये परेशान रोजगार, आशुफ्ता मुँह, ये परेशान रोजगार, ये आशुफ्ता मुँह और आशुफ्ता हूँ का फर्क था। पुराना जो पहला एडिशन था उसमें आशुफ्ता हूँ था, बाद में आशुफ्ता मुँह आ गया। तो इस तरीके से बाद औक़ात ऐसे अल्फाज हैं जैसे आपने, और ये जमजमा परवाज से बनता नहीं है, जमजमा परदाज ही हमें पढ़ना पड़ता है। और आप सही फरमा रहे हैं, मैं भी जमजमा परदाज ही इसको पढ़ूंगा। तो कहते हैं कि हौसला है जमजमा परदाज, उसके हौसले में है जो जमजमा परदाज है, जो गीत गा रहा है। और मेरे गीत जो हैं वो तमाम मुश्किलात से गिरे खोलने वाले हैं। ताब गुफ्तार अगर हस्त शनासाई नीस, वो ये अन बंदे के दर सीना ये उराजी हस्त। इकबाल कहते हैं ताब गुफ्तार अगर हस्त, अगर मुझे बात करने का ताब है, ताकत है, कुव्वत है, ताब गुफ्तार अगर हस्त, अगर मैं कहने की सकत रखता हूँ, शनासाई नीस, मुझे शनासाई नहीं है इस काम की, हिम्मत तो है लेकिन आदत नहीं है इस आवाज़ को निकालने की। हिम्मत है लेकिन मेरा ज़माना जो है उसको, चूँकि वो उसका आदी नहीं है, ना उसको शनासाई है ना मुझे शनासाई है, तो मैं बात कर सकता हूँ लेकिन करने की आदत नहीं है और लोगों को सुनने की आदत नहीं है। इस चीज़ को वाई अन बंदा के दर सीना यो राजी हस्त, अफसोस उस बंदे पे है, वाई उस पे मुझे तरस आ रहा है, वाई अन बंदा उस बंदे पे के दर सीना यो राजी हस्त, कि उसके सीने के अंदर राज छुपा हुआ है। बात करने का हौसला भी है लेकिन शनासाई नहीं है, ये लोग सुनते ही नहीं। राज तो मेरे सीने के अंदर है, मैं बयान करना चाहता हूँ लेकिन राजदान कोई नहीं है। हनूज हम नफसी दर चमन नमी बीनम, अभी मुझे चमन में कोई हम नफस नजर नहीं आता। बहार मीर सद व मन गुले नुखस्तीनम, बाहर आ रही है मैं पहला फूल हूँ बाहर का। मेरा कोई हम राज नहीं है इस चमन में जिसकी लांगिंग मुझे है। और फिर फरमाते हैं घर से सद गूने बसत सोज मरा सूखता अन, ऐ खुशा लज्जत अनसूज के हम साजी हस्त। फारसी के अंदर एक लफ्ज सोज है और एक साज है। सोज साज, सोज का मैंने जानना, साज का मैंने नगमा।
سوز کا میں نے کنسنٹریٹ کر کے ایک چیز کے اندر اپنے آپ کو ڈبو کے غم کی کیفیت میں اس کو ایکسٹریکٹ کرنا. ساز ہے اس کو بیان کرنا، پلیئر لینا. عرب کا جو مائنڈ ہے، اقبال کہتے ہیں، اس کے اندر سوز ہے. پرشین مائنڈ میں ساز ہے. عرب کہتے ہیں عرب کے سوز میں ساز عجم ہے. یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. حرم کا راز توحید امم ہے، اور حرم کا سیکرٹ کیا ہے کہ ان امتوں کو، ان اقوام کو جو مختلف الخیال اور مختلف الفطرت تھیں، ان کو حرم نے اکٹھا کر دی ہے. عرب کے سوز میں ساز عجم ہے. حرم کا راز توحید وحدت امم ہے. ان کو جو قومیں مختلف تھیں، مشرک مطلب شرک کا مطلب ٹکڑے ٹکڑے تھی، اب وہ توحید میں آ کے قومیں اکٹھی ہو گئیں. توحید وحدت سے ہے اندیشہ غرب. مغرب کی سوچ جو ہے اس کے اندر کوئی وحدت نہیں ہے کہ تہذیب فرنگی بے حرم ہے، کہ حرم کی تہذیب جو ہے وہ اس کے اندر کوئی حرم ہے ہی نہیں. یہاں ہے سوز اور ساز. سوز ایک قوم کا خاصہ ہے، ساز دوسری قوم کا خاصہ. اب اقبال کے اس شعر کو اگر آپ دیکھیں تو گرچہ صد گونے بصد سوز مرا سوختہ اند، اگرچہ کئی طریقے سے صد گونا، کئی جہتوں کے ساتھ، کئی سائڈ سے، بصد سوز سینکڑوں سوز کے ساتھ، مرا سوختہ اند مجھے جلا دیا گیا ہے. میں تو ہمہ سوز ہوں، سوز میں مبتلا ہوں. خوشا لذت وہی اے خوشا لذت ہم سوز کے ہم سازی ہست. مبارک ہے سوز کی لذت کہ جس سوز میں ساز بھی چھپا ہوا ہے. یہ جو میں نے پہلے آپ کو سارا بیک گراؤنڈ بتایا ہے کہ سوز کے اندر اگر ساز بھی موجود ہو تو پھر یہ کام بنتا ہے. اکلا سوز بھی کسی کام کا نہیں، اکلا ساز بھی کسی کام کا نہیں. سوز بھی ہو، ساز بھی ہو. اب اقبال، اور یہ اس کے پیچھے انہوں نے حرم کو بنا دیا ہے اس کی اساس، جہاں سوز اور ساز اکٹھا ہو جاتا ہے. اور مرد خاکیم و سزاوار دل زند شدیم، ان دل زند ماں کار خدا سازی ہست. مرد خاکیم، ہم موئی ہوئی مٹی کے بنے ہوئے ہیں. اقبال بار بار کہتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا گوئٹے کے بارے میں کہتے ہیں، وہ چمن ذاتی چمن پروردائی، وہ چمن میں پیدا ہوا، چمن نے اس کو پالا. من دمیدم از زمین مردائی، میں سیالکوٹ پنجاب کی موئی ہوئی مٹی سے پیدا ہوا ہوں. مردہ خاکم، ڈیڈ سائل، ہم غلام تھے نا، غلام تھے. ڈیڈ سائل انہوں نے کہا اس لینڈ کو، جو بانج ہے، جس کے اندر مائنڈ کی آبیاری بڑی مشکل ہے. مرد خاکیم و سزاوار دل زند شدیم، ہم تو مری ہوئی مٹی تھے، لیکن ایک زندہ دل جو ہے اس کا ہمیں سزاوار بنا دیا گیا. اللہ نے اس موئی ہوئی مٹی میں ایک زندہ دل رکھ کے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اس موئی ہوئی مٹی میں بھی کچھ زندہ دل رکھا جا سکتا ہے. مرد خاکیم موئی مٹی ہے، بس سزاوار دل زندہ شدیم. اور پھر فرماتے ہیں ان دل زندے و ماں کار خدا سازی ہست. یہ دل زندہ دل اور ہم موئی مٹی کار خدا سازی ہست. یہ وہ کام ہے جو خدا کا کیا ہوا ہے، اور خدا ہی اس کے سازگار بنائے گا. اور اللہ کرے کہ اس مری ہوئی مٹی میں جو دل زندہ ہے، اس دل زندہ کی مینیفیسٹیشن ہو جائے، اور ہمارا سارا جو ہے وہ خدا بند تعالیٰ کی ذات ہے جو کارساز ہے اور سارے کام کر سکتے ہیں. یہاں انہوں نے دعا کا سہارا لیا، ڈیزائر. اور آگے چل کے اقبال کہتے ہیں شعلہ سینہ من خون فروز است ولی، شعلہ ہست کہ ہم خان براندازی ہست. شعلہ سینہ من، میرے سینے کا شعلہ، خانے فروز است، خانے کو فروزاں کرنے والا ہے، روشن کرنے والا ہے. فروزاں، فروز است، کہ میرے دل کے اندر ایسا شعلہ ہے جو اس گھر کو روشن کر رہا ہے، اس سرزمین کو، اس لینڈ کو. لیکن شعلہ ہی ہست کہ ہم خانہ براندازی ہست، لیکن ایک ایسا شعلہ بھی ہے، ایسے شعلے بھی ہیں جو میرے دل کے تو نہیں ہیں لیکن شعلے ہیں. خانہ
ہم خانہ براندازی برانداخت ہوتا ہے کہ اکھاڑ کے پھینک دینا، بارانداخت. لیکن اے خدا ایسے شعلے بھی ہیں جو میرے گھر کی بربادی پہ تلے ہوئے ہیں. میرا شعلہ جو ہے وہ تو گھر کو روشن کر رہا ہے، لیکن ابو الکلام آزاد دے بھی شعلے ہیں، حسین احمد مدنی دے بھی شعلے ہیں. پھر مجھے کہتے ہیں جی آپ ان پہ تنقید نہ کریں. میں نے کہا جو اقبال نے کہا میں وہی کہوں گا. شیخ اجاز بار بار کہتے ہیں تسی اے نہ پڑھیا کرو شعر، تسی اے نہ پڑھیا کرو. نہیں میں نے کہتے ہیں پڑھیا ہی نہ کرو. نہیں وہ کہتے ہیں پڑھا نہ کرو، منع کرتے ہیں، اور بھی منع کرتے ہیں لوگ. تو میں کہتا ہوں جو اقبال نے کہا ایسے شعلے بھی ہیں جو گھر کے بربادی پہ تلے ہوئے ہیں. میں تو وہ شعلہ لے کے آیا ہوں جو اس گھر کو روشن کر رہا ہے. اور آگے چل کے حضرت فرماتے ہیں تکیے بر عقل جہان بھی نے فلاطون نہ کنم در کنارم دل کی شوخ و نظر بازی ہست. میں تکیہ بر عقل جہان بھی نے فلاطون نہ کنم، الٹا میں پڑھنے لگا ہوں پھر، نہیں کرتا میں افلاطون کی جہان بین عقل کے اوپر تکیہ. فارسی الٹی، ہم الٹے ہیں. مجھے فارسی سیدھی لگتی ہے تو، لیکن میں اب مسئلہ وہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ شاید لطیفہ سنایا تھا آپ کو نا، وہ عرب کو چلا گیا نا ادھر انگلینڈ میں، تو موٹر وے پہ الٹی سائڈ پہ چلانے لگ پہ، تو آگے سے انگریزوں نے پاں 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 کر کے روکے. نہ منع ایک نے کھڑکی نیچے کی تھی، اس نے کہا جنٹل مین واٹ آر یو ڈوئنگ، آر یو گوئنگ ٹو ڈائی؟ کہتا نو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈائی، آئی ایم کمنگ ٹو ڈائی. یو آر گوئنگ ٹو ڈائی. موٹر وے تھے ادھر چلنا ہے کہ ادھر چلنا ہے، کیپ ٹو دی لیفٹ یا کیپ ٹو دی رائٹ. تو پرشین کو اگر پڑھنا ہے تو تکیے بر عقل جہان بین فلاطون نہ کنم، اضافت لگی ہے افلاطون کی جہان بین عقل کے اوپر تکیہ نہیں کرتا. افلاطون کیا کہتا تھا؟ افلاطون کہتا تھا یہ جہان ہے ہی نہیں، سب وہم و گمان ہے. اقبال کہتے تھے ذاہب دیرینہ افلاطون حکیم، پرانا فلسفی افلاطون، پرانا راہب ہوتے تھے نا عیسائیوں کے، وہ جو ان کے درویش، راہب دیرین افلاطون حکیم از گروہ گوسفندان قدیم، وہ پرانے زمانے کی بھیڑوں کے گروہ سے ہے. اور مسئلہ کیا ہے؟ حکم او بر جان صوفی محکم است، گوس فندی در لباس آدم است. انسانوں کے لباس بھیڑے بزدلے، اور لیکن اس کی بات جو ہے وہ صوفیاء کے دل پہ پکی مہر لگ گئی ہے، وہ صوفیاء اس کے پیچھے لگ گئے. یہ ہے افلاطون کی عقل جس کو اقبال نے ہمیشہ ریجیکٹ کیا ہے، گریک فلسفی کو جس کے افلاطون پہ بیس تھی. تکیہ بر عقل جہان بین فلاطون نہ کنم، میں افلاطون کی جہان بین، جہان کو دیکھنے والی عقل کے اوپر تکیہ نہیں کرتا. بر کنارم، میرے کنارے میں ایک سائیڈ پہ دل کی ہست، ایک چھوٹا سا دل ہے میرے سینے کے اندر. ایک سائیڈ کے اوپر اللہ نے اس سائیڈ کے اوپر ایک چھوٹا سا دل رکھا ہوا ہے. شوخ و نظر بازی ہست، وہ دل شوخ بھی ہے نظر باز بھی ہے، شوخ بھی ہے نظر، اس کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں اور اس میں شوخی بھی ہے. تو اس لیے مجھے اس کی عقل کی ضرورت نہیں. اور یہ اگر آپ دیکھیں تو حضرت نظیر شاہ پوری جو اقبال نے کئی دفعہ اس کا ذکر کیا، غیر من در پسین پرد سخن سازی ہست، راز در دل نتوان داشت کہ غمبازی ہست. زخم کاری سراہی و قدم بر چیند، نیم بسمل شده را نیم بسمل شده ای را صرف پروازی هست. بلبلان گل ز گلستان به شبستان آرید که در این کنج قفس زمزمے پردازی هست. یہاں اس لیے میں نے کہا تھا زمزمہ پردازی کیوں سر جی؟ اقبال نے یہ لفظ حضرت سے نظیری سے لیا. پتہ ہے نظیری کون تھا؟ نہیں نظیری نہیں آیا تھا، عرفی آیا تھا. عرفی تو مرا ہی ادھر تھا نا. نظیری نیشا پور کے رہنے والے ایران کے ایک پوئٹ تھے جو حضرت جلال الدین اکبر کے زمانے میں ہندوستان میں آیا.
اور انتہائی رسپیکٹ کے ساتھ اس کو دیکھا جہانگیر نے اور خان خانہ نے، ایسے لاکھوں روپیہ اس کو دے دیتے تھے. اور ایک دن اس نے بادشاہ کو کہا، جہانگیر کو، ایک غالب کہتا ہے غالب ڈرتا تھا نظیری سے، کہتا تھا عرفی تے تو میں برابر ہے لیکن نظیری میرے تو بڑا شاعر. خلیفہ عبدالحکیم کہتے ہیں، کون کہتا ہے نظیری اقبال سے کم شاعر تھا، لیکن نظیری کے یہاں وہ مقصدیت نہیں ہے جو اقبال کے ہیں. شاعر تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا. اگر اس کو دیکھیں نا کہ غیر من در پس ان پردے سخن سازی ہست، میرے علاوہ بھی اس پردے کے پیچھے ایک سخن ساز ہے. جو میں کہہ رہا ہوں آواز کی تو ہور تو آ رہی ہے. غیر من پس ان پردہ، اس پس پردہ میں سخن سازی ہست، بات کرنے والا تو کوئی اور ہے. راز در دل نہ توان داشت کہ غمازی ہست، دل کے اندر راز اس لیے نہیں چھپا سکتے کہ غمازی ہست، کہ ایک غماز ہے پیچھے غمزے والا، وہ دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے اشارے کر رہا ہے، اس لیے میرے دل کے اندر کیا چھپ سکتا ہے. اللہ کا راز جو ہے وہ کھل کے رہتا ہے. یہ آپ اس کو دیکھیں، اس میں کوئی کم نہیں کہا. یہ سارے کے سارے الفاظ اقبال نے اسی سے لیے ہیں کہ تم اپندار کے ان قصے پہ خود می گویم، تو مت سمجھ کہ یہ قصہ میں خود بیان کر رہا ہوں. گوش نزدیک لبم آر کی آوازی ہست، میرے ہونٹوں کے نزدیک اپنا کان تو لاؤ، پھر تمہیں پتہ چلے گا آواز آتی ہے، خود تو نہیں. ٹھیک. اور دئی نظیری نہ رسید است کہ امروز رود صحبتی رات بود انجام کے آغازی ہست. دئی کل کا جو گزر گیا ہے، نظیری نہ رسید است، کل رات تک نظیری نہیں پہنچ سکا، تو امروز رود کیا آج پہنچ جائے گا؟ کل تک تو نہیں پہنچ پایا اپنی منزل پہ، تو آپ کا خیال ہے کہ امروز رسد کہ آج جا کے پہنچے گا؟ صحبتی رات بہت انجام کے آغازی ہست، صحبت اسی کا انجام ہوتا ہے جس کا کوئی آغاز ہو، نہ کل کوئی آغاز تھی تو انجام کی ہو رہا ہے. اب یہ ہیں وہ عظیم لوگ. اور پھر اس کو کہتا ہے، میں وہ بھی نہیں سنانا چاہتا جو اس کے ساتھ خان خانہ کے ساتھ گزری. آخر کے اوپر بادشاہ جو تھا نا جہانگیر، بہت خوش تھا، بہت خوش تھا. آگے نظیری کھڑا تھا، فارسی شعر پڑھ رہا تھا. نظیری نے کہیں کہا، ہمیں عیش این جہانی ز عنایت تو دیدم، چه عجب اگر برایت ز تو دور آن جہانی. اے خدایا، اے میرے شہنشاہ، اس جہان کی ساری عیش تیری وجہ سے اللہ نے مجھے دے دی ہے. لگتا ہے کہ تیری وجہ سے اگلے جہان کا بھی میرے لیے بندوبست ہو جائے گا. آگے بیٹھنے والا نور الدین جہانگیر تھا، فارسی کا شاعر. مسکرایا، انہوں نے کہا جی ₹1,00,000 دیو تو حج پہ بھیج دیو. نظیری نے ₹1,00,000 لیا، بندے لیے، حج پہ گئے، بہت پیسے بچ گئے. جب واپس آئے تو سورت کی بندرگاہ پہ پہنچے، گجرات کے صوبے میں. تو وہاں پوچھا لوگوں سے کہ کیا حالات ہیں. انہوں نے کہا جی وہ تو مر گیا. شاعروں کا جو پرستار تھا نور الدین جہانگیر، اب شہاب الدین شاہ جہان ہے، وہ تو اب شالیمار باغ بنا رہا ہے، بلڈنگیں بنا رہا ہے. شاعری والی بات تو نہیں ہے. اس نے کہا ہم بھی آگرہ نہیں جاتے. پھر اس نے سورت میں ایک مسجد بنوائی، اور اسی مسجد میں ایک سائڈ پہ ان کی قبر ہے نظیری کی، انڈیا میں. اقبال کہتے ہیں وہ ستارے جو فارس کے اس ایران کے آسمان سے ٹوٹے تھے، پھر ہم نے ان کو چمک عطا کی ہندوستان کی سرزمین. بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نام. اور اسی کو اقبال نے کہا، اگرچہ شاہین خرد برسر پروازی ہست، اندرین بادی پنہان قدر اندازی ہست، انچے ازکار فرو بست گرے بھی گشاید، ہست و در حوصلہ یہ زمزم پردازی ہست، تب گفتار اگر ہست شناسائی نیست، وائی ان بندے کے در سینہ یہ راضی ہست، گرچہ صدگون بسد سوز مرا سوختند، ای خوشا لذت انسوز کے ہم سازی ہست، مرد خاکیم و سزاوار دل زنده شدیم، این دل زنده و ما کار خدا سازی هست، شعله سینه من خانه فروز است ولی شعله هست که هم خانه براندازی هست، تکیه بر عقل جهان بین فلاطون نکنم، در کنار
برکنارم دل کی شوخ و نظر بازی ہست، غیر من در پس این پرد سخن سازی ہست، راز در دل نتوان داشت کہ غمازی۔ اب دیکھیں نا کس طرح تسلسل کے ساتھ، میں آپ اسی تسلسل کی طرف آپ کی نگاہ دوڑانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ان لوگوں سے اقبال نہ پڑھیں جو میر تقی میر کو پڑھ کے اور غالب تو خیر فارسی کا شاعر تھا، یا میر درد کو پڑھ کے اقبال کی وضاحت شروع کر دیتے۔ اقبال کی وضاحت کرنی ہے نا بابے نو پڑھو، عرفی خبری خواہ مدن کو یہ کہ اعزازی ہست، زبرون عرض نیازی ز درون نازی ہست، گاہ گاہی بے دعا یک تو بساتی درباز، عشق انشی و ضرورست و دغا بازی ہست، اور صاحب تبریزی خلوت آئین رتوتی غمازی ہست، ہر کجا روی نہادیم سخن سازی ہست، نیز مجنون وفادار مرا پای گریز ون چون زور جنون سلسل پردازی ہست۔ یہ تھے اقبال کے پریڈیسیسر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ نئی در پہ دل شدگان غمزہ تن نازی ہست، باخرابی زدگان خان براندازی ہست، گرچہ ما سبزہ خوابید عظیم گلزاریم، سر مادر قدم سرفرازی ہست۔ یہ حزین لاہ جانے وہی ٹرمنالوجی، وہی چیزیں یہ بار بار واپس آتی ہیں، اور یہاں اقبال اپنے پرشین پوئٹری کے عروج کے اوپر ہے۔ میرے جیسے ٹٹ پونجیے قسم کے شعراء بھی اقبال کے زیر سایہ اپنے فارسی کلام کو ابھی بھی پالش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔